اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ فرصت عطا کی کہ ہم اس کی کتاب مبین کے ساتھ چند لمحوں کے لیے مل بیٹھیں۔ اس کتاب مبین، اس کتاب حکیم کی آیات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر کریں وہ کم ہے، چونکہ قرآن کی مجلس بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو سننا بھی عبادت ہے، قرآن میں غور و فکر اور تدبر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو جتنی دیر انسان قرآن کی مجلس میں رہتا ہے، قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، تو وہ گویا علم کی مجلس میں ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ عبادت شمار ہوتی ہے۔ اور پھر آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ تو یہ رب کائنات کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے انسان کو ہر وقت رب کائنات سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا رب قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے گزشتہ درس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 پر گفتگو کی تھی۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 213 پر گفتگو کریں گے۔ رب کائنات کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 ہے جس کو ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیہ کریمہ کی طرف آئیں، میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلی جس آیہ کریمہ پہ ہم نے گفتگو کی تھی اس میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ دنیا کی زندگی کو کفار کے لیے اٹریکٹیو بنایا گیا، دلکش بنایا گیا، اور مومن کے لیے جو ہے دنیا کی زندگی وہ قید خانے کی طرح ہے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ جو اس طرح کے اہل ثروت لوگ ہوتے ہیں، مال و دولت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ ان کا یہ ایک شعار رہا ہے کہ ہمیشہ یہ لوگوں کا جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اسی طرح چونکہ اس زمانے میں مسلمان جو تھے وہ غریب تھے، تو یہ لوگ جو تھے ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی جس کو چاہے اس کو بغیر حساب کے رزق دے سکتا ہے. تو ہم نے وہاں اس پر گفتگو کی تھی کہ ایک تو یہاں یہ مراد ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ہی وہی مسلمان جو غریب تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے ان پر کھول دیے، ان کو مال و دولت عطا فرمایا. اور دوسرا معنی ہم نے یہ کیا تھا کہ آخرت میں جنت میں بغیر حساب کے سب کچھ دیا جائے گا، وہاں حساب نہیں ہوگا. تو اب دیکھیں کہ بنی اسرائیل پر ہم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کو ختم کیا تھا، اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کے بارے میں گفتگو شروع ہو گئی تھی. آیت نمبر 40 سے لے کر پھر مختلف چیزیں آگے ان کو یاد دلایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر نعمتیں نازل کیں، ان کو یعنی کیسے کیسے عذاب سے نجات دلائی. فرعون جو تھا وہ ان کے بیٹوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ وہ ان سے خدمت لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے ان کی نجات دلائی. پھر سمندر میں ان کے لیے راستہ بنایا اور آل فرعون کو اس میں غرق کر دیا. پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، تو اس کے بعد انہوں نے بچھڑے کی جو ہے وہ پوجا شروع کر دی. پھر آپ دیکھیں کہ آگے یعنی انہوں نے پھر مطالبہ کر دیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ گائے ذبح کرو، تو اس وقت بھی انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے کہ جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. پھر ان پر یعنی بادل اور من و سلوہ اور پھر پانی کے چشمے اور طرح طرح کی نعمتیں، یعنی یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ پھر بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ اب ایک قسم کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے. تو آج کی جو آیہ کریمہ ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا کہ کان الناس امتم واحدہ، یعنی دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا، مبشرین و منذرین اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا. وَأَنزَلَ مَعَهُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی. انزل مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، سچی کتابیں نازل فرمائی. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے ہر اختلافی مسئلہ کا جو ہے وہ فیصلہ کریں. فی مختلف فی، جس میں وہ ان کے اندر ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. وہ مختلف فی ہے، اور پھر فرمایا کہ اس میں اختلاف نہیں کیا مگر کن لوگوں نے، الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، یعنی اہل کتاب نے ہی اس میں اختلاف کیا اس کے بعد کہ واضح علامات، واضح نشانیاں ان کے پاس آ گئیں. فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اور پھر یعنی فرمایا کہ آپس کے بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا، اس لیے اللہ پاک نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی ذات کے ذریعے ان کی رہنمائی کی، ان کی راہبری کی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف وہ راہبری کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں یعنی ابتدائی جو زمانہ تھا اس زمانے میں لوگ چونکہ کم تعداد میں تھے. آپ اگر دیکھیں، اگر ایک خاندان جب تک چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں اتنے مسائل نہیں ہوتے، اس میں اتنے اختلافات نہیں ہوتے، اس میں اتنے جھگڑے نہیں ہوتے، اس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض و حسد اور عناد نہیں ہوتا. لیکن جوں وہ خاندان بڑا ہوتا جاتا ہے تو مسائل پیدا ہوتے جاتے ہیں. تو اسی طرح شروع میں امت ایک ہی چیز پر متفق تھی اور وہ توحید تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء تک. اب دیکھیں یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں فختلفو یعنی کان الناس امتا واحدتا کے بعد انہوں نے کہا کہ یہاں فختلفو کا لفظ جو ہے وہ محذوف ہے. فختلفو
فبعث اللہ النبیین، یعنی یہ ایک امت تھے، ایک امت ہونے کے بعد ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا، ان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا، یہ مختلف چیزوں میں ان کے اندر ڈسپیوٹ آ گیا، تو اس وقت پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فیصلہ کرنے کے لیے ایک تو انبیاء بھیجے، دوسرا ان انبیاء کو کتابیں لے کر بھیجیں تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کر سکیں۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابوں کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اختلافات کا فیصلہ اور حق اور توحید کو قائم اور واضح کر دیں۔ اب دیکھیں کہ اختلاف جو ہوتا ہے ہمیشہ رائے حق کے سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، عناد کی وجہ سے ہوتا ہے، بغض کی وجہ سے ہوتا ہے، حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی ذاتیات کو پروموٹ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی آج بھی جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں وہ صرف اپنی ذاتیات کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں۔ یعنی دین نعوذ باللہ آج ہمارے لیے ثانوی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر گیا ہے۔ آج چاہے ہمارے علماء ہوں، ہر کوئی وہ کہتا ہے کہ اس پارٹی کا میں چیئرمین ہوں، چاہے مشائخ ہوں، چاہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہم کیا منہ دکھائیں گے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کس منہ کے ساتھ جائیں گے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے مناصب کے لیے، چھوٹی چھوٹی جھوٹی عزتوں کے لیے ہم یعنی دین کی عزت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ ہم نے پیچھے بھی جب شیطان کے بارے میں پڑھا تھا اور منافقین کے بارے میں پڑھا تھا تو ان کا بھی کیا تھا کہ انہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ تو تکبر اور انکار یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے پھر یعنی انسانوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، حسد، بغض، کینہ، یہ اس طرح کی، چونکہ فطرتاً انسان جو ہے وہ دوسروں کی جب خوشی دیکھتا ہے، بعض لوگ جن کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ وہ جلتے ہیں، ان کے دل میں حسد ہوتا ہے، وہ تمنا کرتے ہیں کہ اس آدمی کو یہ نعمت کیوں مل گئی۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی ایک طرف اگر مخلوق کی اطاعت ہو، دوسری طرف اللہ کی اطاعت ہو، تو مخلوق کی اطاعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اللہ کی اطاعت کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات حق کی بات ہی نہیں کرتے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اندھی تقلید جو ہے وہ بھی کوئی اچھا رویہ یا روش نہیں ہے۔ یعنی ہم تقلید بھی جب کریں تو یہ دیکھیں کہ قرآن و سنت کے خلاف تو کوئی چیز نہیں کر رہے، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کے صحابہ کی تعلیمات، قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج سے پہلے کے جو صوفیاء کرام تھے، سلف صالحین، علم ان کا محور و مرکز تھا، ان کے جو زوایا تھے وہاں سے لوگ تربیت حاصل کرتے تھے، اپنے دلوں کا تزکیہ حاصل کرتے تھے، وہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے، وہ لوگوں کو علم دیتے تھے، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن آج جو ہے یہ ساری چیزیں ہمارے زاویے جو ہیں، ہماری جو درگاہیں ہیں، ان سے یہ غائب ہو گئے ہیں، الا من رحم ربی۔ تو یہ بھی ہمیں غور کرنا ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ علماء کا طبقہ ہو، چاہے وہ مشائخ کا طبقہ ہو، چاہے وہ دوسرے اہل علم، اہل فکر و دانش ہوں، ہم سب کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہوگا اور ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اختلافات کو چھوڑ کر یعنی امت کے اتحاد کے لیے قربانی کرنی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ ہر بندہ اگر اپنی انا کے لیے، اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک جگہ پر وہ کہے گا کہ نہیں میں صحیح ہوں اور دوسرا غلط ہے، آج ہر طبقہ جو ہے وہ دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو درست کہتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو روش ہے اس نے ہمارے اندر جو ہے افتراق اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیں۔ تو آج ہمیں محبت کی ضرورت ہے، آج ہمیں قربت کی ضرورت ہے، آج ہمیں مودت کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایک دوسرے کو یعنی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا، دوسرے جو غیر مسلموں کا، ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔
جب ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، اچھا یعنی سلوک کریں گے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، تو سارے مسائل جو ہے وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ یعنی اہل کتاب میں بھی مختلف چیزوں پر ان کے اندر اختلاف ہوا، جس طرح انہوں نے جمعہ میں اختلاف کیا، یعنی یہود جو تھے انہوں نے ہفتہ کو اپنا مقدس دن بنا لیا، اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن بنا لیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور ان کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا، یہود نے ان کی تکذیب کی اور مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا۔ اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ اور الہ بنا دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے اختلاف کیا، تو وہاں بھی کسی نے کہا کہ یہودی ہیں، کسی نے کہا نصرانی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی اور کہا کہ حنیف فن مسلمن، کہ وہ مسلمان تھے، وہ ملت حنیفیہ پر تھے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں یعنی جو کہا گیا کہ کان الناس امۃ واحدہ، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں نے جو یہ مفروضہ بنایا ہوا ہے کہ شروع میں جو لوگ تھے وہ گمراہ تھے، اور بہت عرصے کے بعد جو ہے پھر وہ ان کو ہدایت ملی اور وہ سیدھے راستے پر آئے۔ تو شروع میں لوگ ہدایت پر تھے، یعنی اور اس کے بعد لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، جو پیچھے ہم نے یعنی گفتگو کی تھی کہ اسلام کے معنی امن کے ہیں، اور یہ جو ہے لفظ جنگ کے مقابلے میں آتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی پچھلی آیت میں جو ہے وہ مومنین کا جو ہے وہ مذاق اڑایا گیا تھا، اور اس آیہ کریمہ میں جو ہے یہ فرمایا گیا، یعنی یہاں پھر ماضی کی طرف لٹایا گیا، یعنی یہ ساری پچھلی گفتگو کر کے یعنی ان کی روش بتائی گئی کہ ان کا کیا سلوک تھا بنی اسرائیل کا، ان کے منافقین کا، ان کے جو علماء مفاد پرست تھے۔ تو اس کے بعد پھر کہا کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ نبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب دیکھیں کہ امت واحدہ جو ہے یہ ایک، اس سے مراد ایک جماعت ہے، ایک ملت ہے۔ یہ لفظ اور بھی دوسری جگہوں پر بھی استعمال ہوا، جیسے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابتدا میں تمام اولاد آدم جو تھی وہ ایک جماعت تھی، سب کا مذہب ایک تھا، تمام لوگ توحید پر قائم تھے۔ جب کبھی ان کے عقائد میں اختلاف ہوتا تو پھر خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے آ جاتے۔ خوشخبری وہ کن کو سناتے تھے؟ اہل ایمان کو، جو ایمان قبول کرنے والے لوگ تھے، اور ڈراتے کن کو تھے؟ جو انکار کرنے والے لوگ تھے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ جو خیال ہے کہ شروع میں کسی کو صحیح مذہب کا علم نہیں تھا، اور یعنی توحید کے اس مرتبے تک پہنچنے کے لیے بڑا عرصہ گزرا، یہ جو گمان ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء کو، چونکہ ہر معاملہ جب بھی کوئی یعنی اختلاف ہوتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے، قرآن و سنت کی طرف لوٹا جاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پھر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ایک ہی دین آ رہا ہے۔ کچھ مدت کے بعد لوگوں کے درمیان پھر اختلاف ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً مختلف یعنی نبیوں کو بھیجا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی وہ ایمان والوں کو ثواب کی خوشخبری دیتے تھے اور کفار کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ پھر سچی کتابیں بھی بھیجیں تاکہ لوگوں کے اختلافات اور
جھگڑے جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اب دیکھیں یہاں کہ فرمایا گیا کہ انسان ایک امت تھے، پھر فرمایا کہ مذہبی اختلافات ڈالنے والے کون تھے؟ یہ اہل کتاب تھے، کوئی اور یعنی یہ وہی لوگ تھے جن کو کتاب ملی تھی، ان کے پاس سارا حق آیا تھا۔ پچھلی آیت کا خلاصہ کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ انسان کے پاس جب حق آ جائے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ پھر وہ حق بات پر عمل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی ذات اور انا کے لیے اب یعنی دلیل بھی اس کے پاس ہے قرآن و سنت کی، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، اور پھر صرف اپنی ذات کے لیے وہ اس کو ترک کر دے۔ تو یہاں آپ دیکھیں کہ یعنی ان قوموں کے امام اور پیشوا کیونکہ یہی لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور عوام تو صرف ان کو فالو کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے وہ آیات کو تبدیل کر دیتے تھے، یعنی ان کے معانی تبدیل کر دیتے تھے، ان کے احکام کو چھپا لیتے تھے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ایسے لوگوں کی بھی یعنی جو مومنین تھے، جو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طرف لوٹنا چاہتے تھے، انہیں اپنے فضل خاص سے پھر بھی یعنی ہدایت عطا فرمائی مومنین کو۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی آیت کے اس ٹکڑے میں یہ بتایا گیا اس جز میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ نبی اور کتاب آ جانے کے بعد بھی انہی لوگوں نے اختلاف ڈالا جن کو وہ کتابیں ملی تھی۔ مثلا یہودیوں کے اور عیسائیوں کے امام پیشوا تورات اور انجیل میں اختلاف ڈالتے تھے، اور ان کے معنی بدل دیتے تھے، ان کی شرح و تفسیر مختلف طریقے سے کرتے تھے۔ جس طرح آج بھی مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق یعنی نعوذ باللہ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، یا یعنی مختلف شرعی مسائل پر ایسے یعنی جہاں ہمارے سلف صالحین جتنے بھی علماء تھے انہوں نے کوئی ایسی گفتگو نہیں کی، اور وہ نئے ایسے مسائل کہ جہاں امت میں سے کسی بھی ایسے اہل علم میں سے کسی نے گفتگو نہیں کی، تو وہ نئی ایجادات اس طرح دین میں کرتے ہیں۔ تو یہ جو روش ہے یہ درست نہیں ہے، اس معاملے میں ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنی امت مسلمہ کو آج یعنی ضرورت ہے اتحاد کی، اتفاق کی، محبت کی، شاید کسی وقت میں نہیں تھی۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اور اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور علم بھی وہ حاصل کریں جو قرآن و سنت بیسڈ نالج ہو، اور پھر ایسے اساتذہ اہل علم سے حاصل کریں جن کے پاس صحیح سورس سے نالج ہو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر یا وقت نہیں ہوتا۔ جس طرح امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کب تک علم حاصل کرتے رہیں گے؟ انہوں نے جواب دیا شاید میں ابھی اس بات تک نہیں پہنچا جو مجھے فائدہ دینے والی ہے۔ تو اب دیکھیں گے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم ولجہال مال، یعنی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر راضی ہوا کہ اس نے یعنی جاہل لوگ جو ہیں ان کو مال و دولت دیا، اور ہمیں جو ہے وہ علم دیا۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی آج قرآن کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے وہ اگر ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول پر غور کریں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیات دی ہے کہ مجھ پر کوئی ایسا دن گزرے جس دن قرآن کی تلاوت نہ کروں۔ تو یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے کتنے دن قرآن کی تلاوت کے بغیر گزرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ زندگی بڑی عارضی ہے، اور جیسے امام رافی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کل شیء تترکہ وراءک الا القبر امامک، آپ ہر چیز پیچھے چھوڑ جائیں گے لیکن قبر ہمیشہ آپ کے آگے ہے۔ یہاں اس زندگی میں جو ہم اچھے اعمال کریں گے، اچھے راستے پر چلیں گے، رحمان کے راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم کے راستے پر چلیں گے، اچھے اعمال کریں گے، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کریں گے، تو یہی ہماری کامیابی اور فلاح کا سبب بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے، آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں ان کو قرآن کریم کے فیضان سے آسان فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں موزان فرمائے، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہمیں صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔